السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے زبردست ملک کی سیر کروائیں گے جسے مڈل ایسٹ کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں سلطنت آف عمان کی، جس کا دارالحکومت مسقط ہے، اور یہ عرب دنیا کی ان منفرد ممالک میں شامل ہے جہاں آج بھی اصل عرب ثقافت، روایات، مہمان نوازی زندہ ہے۔ ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ابھی مسقط اور ان کے قلعوں کے بھی بارے میں بتائیں گے۔ یہ ملک اپنی قدرتی خوبصورتی، تاریخی قلعوں اور صاف ستھرے ماحول اور پرامن معاشرے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ عمان عرب ملکوں میں سب سے پہلے آزادی حاصل کرنے والا ملک مانا جاتا ہے، جسے 1744 میں آزادی ملی، جبکہ اس کی آبادی تقریباً 50 لاکھ اور رقبہ تقریباً 3,50,000 مربع کلومیٹر ہے۔ عمان کی کرنسی دنیا کی تیسری بڑی کرنسی مانی جاتی ہے، جو کہ عمانی ریال کہلاتی ہے، جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ملک کی سرحدیں UAE، سعودی عربیہ اور یمن کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ ایک طرف سمندر اور خلیج عمان واقع ہے۔ آبنائے ہرمز، جو عمان اور ایران کے درمیان واقع ہے، جو لاسٹ دنوں میں اس کا پرابلم بھی چل رہا تھا، جو کہ دنیا کی اہم ترین سمندری راستوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ عمان کی زبان عربی ہے۔ سلطنت آف عمان کے جدید بانی سلطان قابوس بن سعید مانے جاتے ہیں، جو 18 نومبر 1940 کو سلالہ میں پیدا ہوئے اور 23 جولائی 1970 سے 10 جنوری 2020 تک، یعنی تقریباً 50 سال عمان کے حکمران رہے۔ یہ بہت نیک دل آدمی تھے۔ انہوں نے برطانیہ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ 1970 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سلطان قابوس نے عمان کو غربت اور پسماندگی سے نکال کر ایک جدید ریاست بنایا۔ ان کے دور میں سڑکیں، اسکول، اسپتال، یونیورسٹیاں اور سلطان قابوس گرینڈ ماسک جیسے عظیم منصوبے مکمل ہوئے۔ تیل کی آمدنی کو تعلیم، صحت پر لگایا۔ سلطان قابوس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ایک خفیہ خط میں اپنے کزن حیثم بن طارق کو جانشین مقرر کیا، جو اس وقت کے سلطنت آف عمان کے سلطان ہیں۔ سلطان حیثم بن طارق نے سلطان قابوس کے موجودہ پروجیکٹ جو تھے انہیں ابھی بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ سلطان قابوس 10 جنوری 2020 کو تقریباً 80 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ عمانی آج بھی انہیں بابا قابوس کہہ کر پیار اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلطنت آف عمان میں غیر ملکی بھی کافی زیادہ تعداد میں آباد ہیں اور مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس میں اردو، ہندی، بنگالی اور بلوچی بھی بولی جاتی ہے، کیونکہ یہاں غیر ملکی آباد ہیں جن میں پاکستانی انڈین سب سے زیادہ نظر آتے ہیں، اور بنگالی بھی۔ تقریباً 2 لاکھ پاکستانی آباد ہیں جو کہ تعمیرات، تجارت، ٹرانسپورٹ اور مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی دوستانہ ہیں۔ 1958 میں پاکستان نے گوادر پورٹ عمان سے خریدا تھا، اور جو تاریخ کا ایک اہم واقعہ مانا جاتا ہے۔ عمان کی پہلی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی کہلاتی ہے، جو 1986 میں تعمیر ہوئی اور آج بھی اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے، جبکہ عمان کی شرح خواندگی تقریباً 96% ہے۔ عمان اپنی تاریخی عمارتوں اور عظیم قلعوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، جن میں الرستاق فورٹ، نزوا فورٹ اور خاصہ فورٹ شامل ہیں۔ یہ قلعے عمان کی طاقت، تاریخ اور فن تعمیر کو زندہ مثالیں ہیں۔ عمان کو کھجوروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں لاکھوں کھجوروں کے درخت موجود ہیں، اور 2000 سال پرانا فلج نظام آج بھی باغات کو پانی فراہم کرتا ہے۔ عمانی لوگ انتہائی سادہ، شریف اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہاں مردوں کا روایتی لباس کندورہ کہلاتا ہے، جبکہ عمانی خنجر ان کی ثقافت کی پہچان ہے۔ عمانی خواتین کا روایتی لباس عبایا اور ثوب کہلاتا ہے۔ رنگین کڑھائی والے لمبا ثوب پہنا جاتا ہے اور اس کے اوپر کالی عبایا لی جاتی ہے، جبکہ خاص موقعوں پر ہاتھ کی خوبصورت کڑھائی والے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں، جو عمان کی ثقافت اور اسلامی روایات کی عکاسی کرتے ہیں۔ عمان کے لوگ صفائی کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے یہاں کی گلیاں، سڑکیں، مسجدیں اور بازار انتہائی صاف ستھرے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ پورے عمان کے اندر انہوں نے صفائی کا ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ آپ کو پورا عمان ہی صاف نظر آئے گا، اور کوڑا کرکٹ پھینکنے پر سخت جرمانہ کیا جاتا ہے۔ عمان
انصاف کے معاملے میں بھی عمان بہت سخت ہے، جہاں قانون امیر اور غریب سب کے لیے برابر ہے۔ عمان کی پولیس رائل عمان پولیس 1974 میں بنی اور یہ عمان کی واحد قومی پولیس فورس ہے جو وزارت داخلہ کے بجائے براہ راست سلطان کے ماتحت کام کرتی ہے۔ ROP کی ذمہ داریوں میں امن امان، ٹریفک کنٹرول، پاسپورٹ، ویزا، کسٹم، سیور، ڈیفنس اور کوسٹ گارڈ شامل ہیں۔ عمان پولیس اپنی ایمانداری اور نظم و ضبط اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں جرائم کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے اور افسران کو شرطہ کہا جاتا ہے۔ عمان میں بجلی کا نظام بھی بہت زبردست ہے۔ پورے عمان میں چھوٹے چھوٹے سب اسٹیشن اور پاور اسٹیشن لگائے گئے ہیں جو کہ پورے عمان کے اندر بجلی کا سپلائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ گاؤں میں بھی بجلی کا نظام دیا ہوا ہے۔ عمان میں بجلی کا نظام جدید اور قابل بھروسہ ہے۔ یہاں کی زیادہ تر بجلی گیس سے بنتی ہے۔ نما الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن اور عمان الیکٹریکل ٹرانسمیشن کمپنیاں پورے ملک میں کام کرتی ہیں۔ حکومت ابھی سولر اور ونڈ انرجی پر بھی کام کر رہی ہے۔ ابری اور آدم سولر پلانٹ 1000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنا رہے ہیں۔ گرمیوں میں AC کی وجہ سے بجلی کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے اور 99% گھروں تک بجلی پہنچ چکی ہے۔ عمان کا 2800 کلومیٹر کا ساحل مچھلی کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کنگ فشری اور ٹونا بہت مشہور ہیں۔ زعفران لگا کر تندور میں پکایا جاتا ہے۔ عرب لوگ فش کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بلکہ UAE، سعودی عربیہ، یورپ اور جاپان کو بھی برآمد کرتا ہے۔ مترا فش مارکیٹ سے روزانہ ٹنوں کے حساب سے تازہ اور خشک مچھلی باہر بھیجی جاتی ہے۔ خشک مچھلی کو عربی سالن اور بریانی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح عمان کی مچھلی ملک کے دسترخوانوں کی زینت بھی بنتی ہے، غیر ملکوں میں زیر مبادلہ کا ذریعہ ہے۔ عمان کے پرانے شہر مترا سوق کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ یہ سینکڑوں سال پرانا بازار ایک وقت میں افریقہ، ہندوستان کے تاجروں کے لیے اہم بندرگاہ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی یہاں آ کر عمان کی اصل ثقافت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ عمانی لوگ غیر ملکیوں کا بھی بے حد احترام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سڑک پار کر رہا ہو تو عمانی لوگ اپنی گاڑی تک روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے اسے راستہ دیتے ہیں۔ عمان کو خلیج کا سب سے پرامن، محفوظ اور صاف ستھرا ملک مانا جاتا ہے، جہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ عمان کا بینکنگ نظام سینٹرل بینک آف عمان کے زیر نگرانی چلتا ہے، اور یہاں کا اسلامی اور روایتی دونوں قسم کے بینک کام کرتے ہیں، جبکہ سودی نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ بینک آف مسقط، نیشنل بینک، دفار بینک اور عمان کے بڑے بینک ہیں، اور سخت قوانین اور ایمانداری کی وجہ سے عمان کا مالی نظام خلیج میں سب سے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ قدرتی حسن کی بات کریں تو یہاں پہاڑ، صحرا، سمندر اور آبشاریں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ جبل اختر کی ٹھنڈی وادیاں، وادی شاب کا نیلا پانی، ریت کے صحرا، سلالہ کا خریف موسم دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گرمیوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسقط کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جبکہ سلالہ کے اندر خریف کے موسم میں بہت ہی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، ابھی ہم آپ کو عمان کی ایک سٹی لکڑی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو کہ سمندر کے ساتھ ہے، جو کہ پہاڑ کو کاٹ کر راستہ بنایا گیا ہے۔ یہ دکم کی طرف جاتا ہے۔ دکم ایک بہت بڑا سٹی ہے۔ یہ سامنے سمندر دکھائی دے رہا ہے۔ سلطان حیثم بن طارق ایک صبح وزٹ پہ ادھر آئے تھے، یہ ان کا پروٹوکول ہے، یہ اور بھی ان کی نظر کر رہے ہیں۔ یہ عمان کے لوگ ان سے بہت انس اور محبت رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ جہاں پہاڑ ہے، اسی کے ساتھ ایک گاؤں بنا ہوا ہے، سوکرا ہے، یہ وہاں کا پارک ہے، اور ایک سائڈ میں پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اور دوسری سائڈ میں سمندر ہے۔ یہ بھی پارک ابھی نیو بن رہا ہے، تو یہ آدمی لوگ ادھر وزٹ کے لیے آتے ہیں، خارجی بھی آتے ہیں اور عمانی لوگ بھی ادھر وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ یہ سامنے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے ساتھ جو پانی کا ٹکرا ہے، سمندر کا ٹکرا رہا ہے، یہ زوم کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ سامنے جو ہے یہ گاؤں ہے، یہ چھوٹا سا گاؤں، تو یہ بھی گورنمنٹ کی طرف کچھ گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سامنے پہاڑ پہ آپ دیکھیں کہ آدمی لوگ زوم کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں آدمی گھوم رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، بچے یہاں یہ پارک میں یہاں کھیلتے ہیں، اور دوسری سائڈ میں یہ پورا سمندر ہے، اور سمندر کی دوسری جانب یہ پہاڑ، اور یہ سامنے آپ کو پرندے بھی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمان کی سرزمین صرف قدرتی حسن ہی سے نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ اور قدیم روایات کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ عمان کے اندر کئی مقدس مقامات ہیں، جن میں کہ نبیوں اور صحابہ کرام کی قبر مبارک بھی ہیں۔ یہ حضرت عمران علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اس کے علاوہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اس کے علاوہ عمان کے اندر لبان کے بہت زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں، جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ پورے لبان کے درخت ہیں۔ یہ ایک سامنے جو درخت ہے، یہ بھی آپ کو لبان کا درخت دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سامنے اس کے اوپر تھوڑی سی لبان تھا، یہ سامنے لبان
اتار کے، یہ بہت اچھی خوشبو ہے اس کی۔ یہ بھی سامنے بھی یہ پورے لبان کے درخت ہیں، یہ روڈ جا رہا ہے، یہ سلالہ کی طرف جا رہا ہے، مسقط سے سلالہ کی طرف، اور لکبیا سلالہ کی طرف سے جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اکرم صاحب اور فیاض صاحب بھی ہیں، اور ایاز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ہم ادھر کچھ وزٹ کے لیے رکے تھے، سلالہ کی طرف جا رہے تھے اس ٹائم، یہ ہم نے ادھر یہ درخت، یہ خوشبو لگی ہوئی ہے، یہ نمبر بھی لگے ہوئے، ٹیگ لگے ہوئے ہر درخت کے ساتھ، اور یہ بہت اچھی خوشبو ہے۔ جی تو ناظرین، ابھی ہم آپ کو ایک عزبے کی طرف لے کے چلتے ہیں، جہاں یہ بکریاں وغیرہ پالی جاتی ہیں۔ یہ گاڑی جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے، گاڑی تو دکھائی دے رہی ہے، ایکچولی یہ کچن اور رہائش بنی ہوئی ہے۔ ایک جو بکریاں وغیرہ پالتے ہیں وہ اس میں رہتے ہیں، اس کا پورا سیٹ اپ بنا ہوتا ہے۔ یہ سامنے آپ کو اونٹ بھی دکھائی دے رہے ہیں، یہ پانی رکھا ہوا ہے، یہ ان کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے۔ یہاں یہ کچن دیکھیے، یہ ان کا سونے کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اور یہ ساتھ ہی یہ کچن کا سیٹ اپ بنا، جو ایسے دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں ایسے سیٹ اپ لگا کے دیے ہوتے ہیں۔ تو یہی یہاں پہ کھانا وغیرہ اپنا بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ پورا کچن، یہ موبائل چارج کرنے کے لیے ایک لگایا ہوا ہے، سولر سسٹم لگا کر دیا گیا ہوتا ہے اس آدمی کو جو ادھر رہ رہا ہوتا ہے۔ یہ پانی کا ٹینک ہے، جو پانی وغیرہ یہ اونٹ سامنے آپ کو دکھا رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بکریاں بھی کافی تعداد میں ادھر رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں، یہ بکریاں وغیرہ کے لیے لے کے آتے ہیں، تو ایسے علاقوں میں ان کو رہنا پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو، عمان کے اندر خریف کے موسم میں سلالہ کی طرف لوگ زیادہ رخ کرتے ہیں، یہ بہت ہی پیارا موسم بن جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب مسقط میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ دوستو، عمان کے اندر کئی ایک جزیرے بھی ہیں، جن میں مشہور جزیرے مسیرہ اور حلانیات ہیں۔ دوستو، عمان ان چند عرب ملکوں میں سے ہے جہاں آپ کو لوکل عمانی بھی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خاص طور پر ٹیکسی ڈرائیور، جبکہ باقی عرب ملکوں میں ٹیکسی زیادہ تر پاکستانی، انڈین یا بنگالی چلاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے شاید شداد کی جنت کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا، جو تقریباً 8000 سال پہلے عمان کی سرزمین پر حکومت کرتا تھا۔ شداد اور اس کی قوم عاد شرک اور غرور میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ شداد کے پاس طاقت، دولت، سونا سب کچھ تھا، اور اسے سب سے زیادہ غرور اسی بات پر تھا۔ اس نے زمین پر اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا، اور یہ کام سلالہ کے قریب شروع ہوا۔ شداد نے حکم دیا کہ اس جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائی جائیں، سونے کی اینٹیں لگائی جائیں۔ اس جنت کو بنانے میں کئی سال لگ گئے، اور جب یہ مکمل ہوئی تو اس میں شاندار محل، سونے اور جوہرات سے عمارتیں تیار کی گئیں۔ لیکن جیسے ہی شداد جنت میں داخل ہونے لگا تو اللہ کے حکم سے وہ ہلاک ہو گیا، اور بعد میں اس کی قوم بھی اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی۔ اس علاقے میں اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں، جو سلالہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سامری جادوگر کا گھر بھی عمان سلالہ کے قریب موجود تھا۔ سامری کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور سونے کا بچڑا بنانے کا کہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اسے قوم سے نکال دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سامری نے عمان اور یمن کے بارڈر کے نزدیک بنا لی۔ اس کے علاوہ عمان کی حکومت تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے آج عمان کا لٹریسی ریٹ تقریباً 96% ہے، یعنی تقریباً ہر شخص پڑھا لکھا ہے۔ یہاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔